محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹے چھوٹے فروعی اختلاف کو بحث و مباحثے کا موضوع بنانے کے بجائے ملت کے مشترکہ مسائل کے حل کی کوشش کریں۔ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے 31ویں فقہی سیمینار کے افتتاحی اجلاس سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، حضرت مولانا ابو سفیان قاسمی و دیگر علماء اکرام کا خطاب۔ برہانپور، 5 نومبر 2022۔ آج برہانپور کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم شیخ علی متقی میں اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے 3 روزہ سیمینار کا افتتاحی اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت دارالعلوم مفت دیوبند کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب نے کی۔ اس موقع پر اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کلیدی خطبہ پیش فرمایا۔ انہوں نے اپنے کلیدی خطبے میں اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کے درمیان جو کچھ مسلکی اختلاف ہے وہ فروعی مسائل ہیں جو ایمان کی اساس اور نجات کا مدار نہیں ہیں، اور ان میں ایک سے زائد آراء کی گنجائش ہے، اور سلف صالحین میں دونوں نقطہ نظر کے حاملین ہیں۔ اس لیے اپنے مسلک کے بارے میں شدت اور ایک رائے پر اصرار اور دوسرے نقطہ نظر کی تغلیط سے بچنا چاہیے۔ ہندوستان کے اکابر علماء حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ وغیرہ نے ان مسائل میں شدت برتنے اور ان کو حق و باطل قرار دینے میں معیار بنانے سے منع کیا ہے، اور ملک کے موجودہ حالات میں اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ملت اسلامیہ چھوٹے چھوٹے فروعی اختلاف کو بحث و مباحثے کا موضوع نہ بنائیں اور ملت کے مشترک مسائل کے حل کے لیے کوششیں کی جائیں۔ مولانا رحمانی نے اس پس منظر میں اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اکیڈمی نے اختلافی مسائل میں اعتدال، ایک دوسرے کی رائے کا تحمل اور اختلاف کے باوجود اتحاد کی ایک روایت قائم کی ہے، اور جسے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے عام مسلمانوں میں مسلک و مشرب کے اختلاف کے باوجود ایک اسٹیج پر جمع ہو جانے اور مل جل کر کام کرنے کی بنیاد رکھی ہے۔ اسی طرح اسلامک فقہ اکیڈمی نے طبقہ علماء کو ایک ساتھ مل بیٹھنے اور اختلاف رائے کے باوجود ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی بہترین روایت قائم کی ہے۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت دارالعلوم مفت دیوبند کے محتمم مولانا ابو سفیان قاسمی کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطاب میں دارالعلوم دیوبند کے قیام کے مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد ملت اسلامیہ ہندیہ کے دین و ایمان کی حفاظت کرنا تھا، کیونکہ بانی دارالعلوم حجت الاسلام حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کا ماننا تھا کہ اقتدار جانے کے بعد واپس آ سکتا ہے، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو سب سے بڑی دولت ہی ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلامک فقہ اکیڈمی کے قیام کے مقاصد میں بھی حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر یہی تھا کہ آنے والا وقت ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت دشوار کن ہونے والا ہے، اسی لیے اس کی تیاری ابھی سے کرنی ہوگی، اور اسی کے پیش نظر حضرت قاضی صاحب نے اکیڈمی کی بنیاد رکھی۔ یہ دراصل قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایمانی فراست تھی۔ مولانا قاسمی نے اخیر میں فرمایا کہ حکومتوں کی سرپرستی میں اکیڈمیاں اتنے وسیع پیمانے پر کام نہیں کر پاتی ہیں، لیکن اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا بے سر و سامانی کے عالم میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے جس کی نظیر ملنی مشکل ہے، اور یہ سب بانی اور ان کے رفقاء کار کے اخلاص کا ہی نتیجہ ہے۔ اکیڈمی کے سیکریٹری مولانا عتیق احمد قاسمی بستوی دامت برکاتہم نے سیمینار کے موضوعات کا تعارف کراتے ہوئے علماء اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم اپنے مسلک کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ گویا صرف ہمارا مسلک ہی حق ہے، بقیہ سب باطل۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ ہمیں اعتدال کے ساتھ سبھی مذاہب کے بارے میں بتانا چاہیے۔ ہمیں اپنی تحریروں، تقریروں اور انداز درس غرض کے ہر جگہ اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے۔ اکیڈمی کے سینئر رکن اور خازن مفتی احمد دیولہ نے کہا کہ یہ جو کچھ رونقیں آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب اکیڈمی کے بانی قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔
جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے مفتی صادق محی الدین نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کے تمام طبقات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص ایسے نوجوان جو عصری اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے ڈاکٹر عبداللہ جولم نے برادران وطن میں دعوت دین پر زور دیا اور اس کی راہیں تلاش کرنے کے تعلق سے غور و فکر کی دعوت دی۔ جماعت اسلامی ہند کے شعبہ اسلامی معاشرے کے سیکریٹری ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی نے کہا کہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کی اہمیت سے ہندوستان کے لوگ بھلے ہی کم واقف ہوں، لیکن بیرون ممالک بالخصوص عالم اسلام کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کے مقالوں میں اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے فیصلوں، تجاویز اور قراردادوں کا بہت احترام کیا جاتا ہے اور ان کا حوالہ بہت اہتمام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ مدھیہ پردیش کے معروف عالم دین مفتی جنید احمد فلاحی نے اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ برہانپور جیسے پسماندہ شہر کو سیمینار کے لیے منتخب کرنا یقیناً برہانپور کے لیے فخر کی بات ہے۔ مولانا تصور حسن فلاحی اندوری نے سیمینار کے کامیاب انعقاد کے لیے دارالعلوم کے بانی و ناظم مفتی رحمت اللہ قاسمی کو مبارکباد پیش کی۔ بھوپال سے تشریف لائے مفتی بھوپال مفتی ابوالکلام قاسمی نے کہا کہ برہانپور جیسے شہر میں جہاں ایئرپورٹ کی سہولت نہیں ہے، سیمینار کا انعقاد کرنا اور اکابر علماء کا تمام مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اس سیمینار میں شرکت کرنا صرف اور صرف اکابر علماء کا اخلاص کوششوں کا اعلیٰ مثال ہے۔ واضح رہے کہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا 31واں سہ-روزہ سیمینار مدھیہ پردیش کے تاریخی شہر برہانپور کے دارالعلوم شیخ علی متقی میں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ سیمینار 7 نومبر تک چلے گا۔ آج اس کا افتتاحی اجلاس تھا۔ اس موقع پر دارالعلوم شیخ علی متقی کے بانی و ناظم مفتی رحمت اللہ قاسمی نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا، جس میں انہوں نے دارالعلوم کا مختصر تعارف کراتے ہوئے دارالعلوم میں دوسرے سیمینار کے انعقاد پر اکیڈمی کے ذمہ داران بالخصوص مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام بھی ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ آخر میں اکیڈمی کی چند اہم مطبوعات کا رسم اجرا بھی کیا گیا۔ اکیڈمی کے رکن مفتی احمد نادر القاسمی کی مرتب کردہ کتاب رؤیت ہلال سے متعلق چند اہم مسائل کا رسم اجرا مفتی صادق محی الدین کے ہاتھوں ہوئی۔ مفتی امتیاز احمد قاسمی کی مرتب کردہ کتاب محرم کے بغیر سفر کا رسم اجرا مولانا عتیق احمد بستوی کے ہاتھوں ہوا۔ کورونا وبا سے متعلق مفتی احمد نادر القاسمی کی مرتب کردہ کتاب کا رسم اجرا مولانا ابو سفیان قاسمی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے مسائل پر مفتی امتیاز احمد قاسمی کی مرتب کردہ کتاب کا رسم اجرا مفتی احمد دیولہ نے کیا۔ اکیڈمی کے تعارف پر مشتمل عربی مجلہ مرتب کیا وہ مولانا صفدر زبیر ندوی کا رسم اجرا ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی کے ہاتھوں ہوا۔ مفتی جمیل اختر جلیلی کی مرتب کردہ کتاب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کی عمر کا رسم اجرا ڈاکٹر عبداللہ جولم نے کیا، جبکہ مفتی صابر حسین ندوی کی 2 کتاب فقہ مقارن اور مقاصد شریعت کا رسم اجرا قاری ظفر الاسلام کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر مقامی سماجی ملی و سیاسی شخصیات کا شال اڑا کر استقبال بھی کیا گیا۔ اخیر میں صدر محترم مولانا ابو سفیان قاسمی کی دعا پر اجلاس کا اختتام ہوا۔ آئندہ جو پروگرام اور 2 دن چلنے والا ہے اس کی بھی انشاءاللہ تفصیلات آپ کو پیش کر دی جائیں گی۔